اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک اسکالر کی، سیدھا اپنی بات پہ آتا ہوں، ایک اسکالر کی کوٹیشن پڑھی بھائی، تعریف عمل سے روکتی ہے، تعریف عمل سے روکتی ہے۔ بہت غور کیا، بہت سوچا، کتاب نظر سے گزری، پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ، سرکار غوث پاک کی ضلع الخاطر۔ اس میں سرکار غوث پاک نے فرمایا عبادت ترک عبادت ہے، نہ کہ عادت کہ عبادت کی جگہ لے لے۔ عبادت ترک عبادت ہے، نہ کہ عادت کہ عبادت کی جگہ لے لے۔ غور طلب بات ہے، بہت غور طلب ہے۔ ہلا، بہت سوچا، بہت غور و فکر کیا تو سرکار غوث پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے تعریف کرنے والوں، اپنی عبادت کو عادت نہ بناؤ۔ اگر تمہاری عبادتوں میں حضور قلب رہا تو عبادت رہے گی، ورنہ عادت بن گئی تو وہ عبادت کے زمرے سے خالی ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں، بہت ہی عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، بہت سر جھکا کے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت تعریف کے ساتھ ساتھ اپنے پیشواؤں کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی ہے۔ ایک بہت کم وقت لیتے ہوئے ایک دوسری حوالہ سرکار غوث پاک کا، کتاب کا نام بھائی نشے فار دا لائٹس، مشکات الانوار، ڈسکورس نمبر 42۔ میں خاص توجہ چاہتا ہوں حضرات کی۔ سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں تو کسی بھی صاحب مزار سے بالکل ہرگز مستفید نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنی پانچوں ظاہری حواس بند کرنی نہ آ جائیں۔ آؤ یہاں حاضری دو، اجمیر شریف میں حاضری دو، حج کر کے آؤ، تمہارا اس ذات مبارکہ سے تعلق اور رابطہ تب ہی قائم ہو سکتا ہے جبکہ آپ کی پانچوں حواس دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور چھونا یہ ختم ہو جائے، نشکرے ہو جائیں۔ اور جیسے ہی یہ ختم ہوئی ویسے ہی پانچ باطنی حواس جاگتی ہیں، اور جب وہ پانچ باطنی حواس جاگتی ہیں تو ان باطنی حواس سے ہی صاحب مزار سے ٹیلی پیتھک ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے۔ تو آج کے بعد ہماری کوشش درگاہوں پہ گھومنے کی ہونی چاہیے، پھول پیش کرنے کی ہونی چاہیے، چادریں پیش کرنے کی ہونی چاہیے، یا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں کس طریقے سے اپنی ظاہری حواس کو بند کرنا سیکھ جاؤں۔ تب تو ایک بار بھی حاضری ہوئی تو قبول ہے وہ، ورنہ زیارت رہ جائے گی، حاضری نہیں ہو پائے گی۔ کم وقت لوں گا، اسی کے ساتھ آپ لوگوں نے اتنے شوق سے، پیار سے سنا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور نہ جانے کیوں بس نہ جانے کیوں میں گزارش کروں گا
دیکھو جی بات ہے یہ سیدھی بات، نو بکواس. فیس بک پہ اس جشن کے لیے پوسٹ ڈالی گئی اور اس پوسٹ میں سیدھا سیدھا لکھا گیا کہ سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی کا باطنی علم کروٹ لے رہا ہے اور اب آنے والے وقت میں تصوف اور تصوف کی رسمیں اس آستانہ اقدس میں دن بدن بڑھتی رہیں گی، رسمیں کم ہوتی جائیں گی، جسے کہتے ہیں نا علم مکاشفہ، علم لدونی، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوا کرے گی، اس کے اوپر سیمینار ہوا کریں گے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آ کر معین الدین بھائی نے ایک لفظ بھی کہہ دیا نا السلام علیکم، تو ایک بات. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے تقریباً 24 سال سے جشن غوثیہ یہاں ہو رہا ہے، ہر سال ہوتا ہے، منعقد ہوتا ہے، اسی طریقے سے جشن خواجہ با اختیار کاکی 24 سال سے منعقد ہوتا ہے اور اب جشن غوثیہ یہ تیسرا ہے اور اب یہ جاری ساری رہے گا. اس میں کوئی وہ بحث کی بات نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی گواہی دے کر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رجب کے سالانہ عرس کے موقع پر اسم سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری سم اجمیری نے اپنے ہم نام کو اس پروگرام کے لیے چنا کہ اب رجب کی 1 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ کے بیچ میں سرکار غریب نواز کی شان میں آستانہ اقدس جانشین غریب نواز کے آستانہ اقدس میں سرکار غریب نواز کا پروگرام ہوا کرے گا. شکریہ، جزاک اللہ.